آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ شریف ہے اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا اور جمعے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہیں جو دن کے روزے رکھ رہے ہیں اور رات نماز تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ آپ احباب نے توجہ رکھنی ہے، میں نے بہت تھوڑے وقت میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے خیرات لے کر آپ کا جیسے ذوق بنا ہوا ہے ویسے تو یہ ماحول ہے کہ خطیبانہ تقریر کی جائے۔ ہاں، میرا دل چاہ رہا ہے لیکن نہ میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اس وجہ سے کہ رمضان شریف میں یہ جو مواقع ہوتے ہیں نا، یہ تربیت کے ہوتے ہیں۔ ہاں، ذوق زندگی میں کئی بار مل جاتا ہے اور کئی بار جو ہے وہ ایسا پاکیزہ ماحول میسر آ جاتا ہے کہ چہروں پہ تازگی ہوتی ہے، تبسم ہوتا ہے، لینے والے بھی تیار ہوتے ہیں اور مالک بھی کرم نوازی پہ آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان شریف تربیت کرنی چاہیے اپنی قوم کی، تاکہ بقیہ 11 مہینے اگر ان سے ملاقات اس طرح نہ بھی ہو پائے جس طرح رمضان میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ رمضان کے اثرات باقی رہیں۔ اس لیے میں اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے یاد رکھیں، خطیب آدمی کو جب سبحان اللہ کہہ کے داد ملتی ہے نا تو اس کے اندر سے تقریر خود باہر آ جاتی ہے۔ بہت عالی شان خطیب ہو، مایا ناز خطیب ہو، بلکہ دل گردے ہلا دینے والا خطیب بھی ہو تو اس کو مجمع مل جائے بالکل سادہ سا اور جو توجہ ہی نہ کرے، کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے، کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے، کسی کی بات پہ توجہ نہ ہو، کوئی گھڑی دیکھتا رہے، تو وہ فن پارے نہیں بکھیر پاتا۔ میرے جیسا نکمہ بھی آدمی ہو، آپ جیسے سامعین موجود ہو تو تقریر عالی شان ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا چونکہ یہ رمضان شریف ہے، اس میں چند باتیں میں تربیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری طبیعتوں پر باقی رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے کئی سارے مقامات پہ اپنے حضور جھکنے کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ضمن میں سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرامین صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کے لیے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے امت قیامت تک آنے والی امت کی تربیت کے لیے ارشاد فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ پاک کلام قرآن مجید کی عظمت و شان کا اظہار اور بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ کتاب ہے للمتقین، اسے متقین جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے میرے عزیزو؟ متقی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا دل بھی رب سے ڈرتا رہے، جس کا ظاہر بھی رب سے ڈرتا رہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ظاہراً ہر کوئی ڈرنے کا اظہار بھی کرتا ہے، ڈر کے بھی رہتا ہے، لیکن دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اپنے دلوں پر بھی کنٹرول ہے، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، ان کو اپنے دلوں پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہے، اس سے ہدایت کون پاتے ہیں؟ للمتقین، تقوی رکھنے والے۔ میں پرسوں کے شاید سبق میں میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، فہم دین کورس میں جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو میں نے تقوی کی تعریف سادہ یہ کی تھی کہ تقوی محبوبوں والا، محبوبوں والا۔ اور اس میں ایک خاص نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں اپنے سنگیوں کی تربیت کے لیے، یہ جو محبوبوں والا تقوی ہے نا میرے عزیزو، اس میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جسم پر سزا ہونے کا خوف تو یقیناً ہر شخص کو ہے، ہونا بھی چاہیے، اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کی بھی تعلیم دے کے گئے
فرمایا رب کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جانا. تو جسم پر عذاب کا خوف، سزا کا خوف ہونا چاہیے، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے. لیکن اس سے بڑھ کے وہ جو محبوبوں والا تقوی ہوتا ہے نا، اس میں جسم کی سزا کا اتنا خوف طاری نہیں ہوتا جتنے یار کے ناراض ہونے کا خوف طاری ہوتا ہے. محبوب ناراض ہو گئے، محبوب ناراض ہو گئے تو کہاں جاؤں گا؟ اور اس پہ صحابی رسول آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ مجھے سنگسار فرما دیں، مجھے رجم فرما دیں. کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں وہ کام کر بیٹھا ہوں جس سے آپ نے اور آپ کے رب نے منع فرمایا تھا، وہ کام کر بیٹھا ہوں. اب میں نہیں چاہتا کہ اس حالت میں زندہ رہوں کہ مجھ میں میرے اندر وہ عیب بھی موجود ہو کہ جس سے میرے محبوب نے منع فرما رکھا ہے اور پھر میں مسلمان بھی بن کے پھرتا رہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیں، سزا دے کے پاک فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طویل واقعہ ہے درگزر فرمایا. انہوں نے پھر صحابی نے عرض کی، حضور نے پھر رخ انور پھیر لیا. انہوں نے پھر عرض کی. جب بار بار تکرار ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جو چہرہ پھیر رہا تھا چپ کر جاتا تو اس میں تیرے لیے بہتری تھی. یعنی تو بار بار عرض کر رہا ہے کہ مجھے سزا دے دے، اور سزا اس لیے پانا چاہتا ہے کہ تیرا باطن پاک ہو جائے. ظاہر ہے کہ جب انسان کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، جسم گندا ہو جاتا ہے تو وہ دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے. گناہ کا اثر جو ہے وہ باطن پہ جاتا ہے، روح پہ جاتا ہے. فرمایا تو سزا اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ تیرا باطن پاک ہو جائے. میرے چپ کر جانے سے میرے رب نے تیرا باطن پاک کر دینا تھا. میں چپ تھا، بار بار عرض کی، میں نے رخ انور پھیرا، پھر عرض کی، پھر رخ انور پھیرا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ آقا علیہ السلام نے شرعی حد جاری فرما دی. اب اس کیفیت میں لوگ پھر باتیں کرنے سے کہاں باز آتے ہیں. کچھ لوگ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو کیسا برا آدمی تھا معاذ اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع فرمایا اس گناہ سے، اور قرآن مجید میں بار بار منع فرمایا گیا، فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو پھر یہ گناہ کر بیٹھے اور سزا پا بیٹھے. آقا علیہ السلام کی سماعت مقدسہ تک یہ بات پہنچی کہ لوگ ان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. حضور جلال میں آ گئے، فرمایا ہوش کرو، اس کے بارے میں زبان تان نہ کھولو، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے سزا پا کے جو توبہ کی ہے اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہو گئی کہ فرمایا اگر اس صحابی کی توبہ تمام مخلوق کے گناہوں پہ تقسیم کی جائے، مخلوق کے گناہ کم ہو جائیں گے، میرے صحابی کی ہوئی توبہ جو ہے وہ غالب آ جائے گی، اس پر غالب آ جائے گی، توبہ غالب آ جائے گی. تو یہ ہے باطن کا تقوی. فرمایا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت دیتا ہے لیکن کن کو؟ متقین کو، تقوی والوں کو. اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اس لیے کہ آپ جب سچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر نکھار پیدا ہونے لگ جاتا ہے. آپ سچوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، متقی لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر تقوی کی نورانیت پیدا ہونے لگ جاتی ہے. اچھا خاصا بچہ ہوتا ہے، کسی زانی آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، جواریے کے پاس بیٹھتا ہے، شرابی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی عادات آنے لگ جاتی ہیں، اور ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کوئی بزرگ مل جائیں، کوئی دم دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی پڑھائی دے دیں، اس کا دل سیدھا ہو جائے. بھئی وہ اس نوبت تک پہنچا کیوں؟ پہنچا اس وجہ سے کہ ماں باپ نے ابتدا میں غفلت کی، اس کو جانے دیا برے لوگوں کی طرف. اب وہ برے لوگوں کی جا کے مجلس میں بیٹھا تو ان برے لوگوں کے اثرات اس کی طبیعت پہ جو ہے وہ مرتب ہوئے، نتیجتاً یہ بھی برا ہونے لگ گیا. تو قرآن مجید میں ہدایت کا جو سرچشمہ ہے اسے قرآن کو قرار دیا گیا. ہدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب ہدایت والی ہے لیکن اس سے ہدایت پاتے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ. اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اشارہ دے دیا اللہ رب العالمین نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں قبول ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب سے پیار کرنا مقبول ہو جائے تو فرمایا رب کے نافرمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، رب سے پیار کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا. لو میں پھر آہستہ آہستہ دوبارہ پھر اسی خطیبانہ پٹری پہ چڑھ گیا چلیں واپس آ جاتے ہیں. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پھر تقوی والوں کی تعریف بیان فرمائی. تقوی والے ہیں کون؟ فرمایا وہ لوگ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. ان کا یہ مطالبہ نہیں کہ محبوب آپ نے دیکھا ہے رب کو تو ہمیں بھی دکھائیں.
یہ خاصہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1.25 لاکھ صحابہ کا۔ وہ حضور پہ اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ 1.25 لاکھ میں سے کسی ایک نے بھی قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہا، نہ عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ تو معراج کی رات دیکھ آئے ہیں جا کے، ثانوی تو بخاؤ نا۔ کہا محبوب آپ میں اور ہم میں کوئی دوئی ہے؟ ہم میں تم میں جو لڑائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ کہا محبوب لگا لیں لگا لیں لگا لیں۔ کہا محبوب آپ میں اور ہم میں کوئی دوئی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا ہے تو ہم نے آپ کو دیکھ لیا، گویا ہم نے رب کو ہی پا لی ہے۔ اور میں اس پہ بھی ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا صحابہ اس خیال میں نہ جانا کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے وہ یقین رکھے کہ اس نے حق تعالیٰ کو ہی دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے، اپنے کمالات کا مظہر بنایا ہے، رب کی قدرتوں اور طاقتوں کے جلوے اور رب کے حسن و جمال کے جلوے رب تعالیٰ نے میرے نورانی چہرے سے ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو فرمایا یؤمنون بالغیب، صحابہ کرام میں یہ صفت کمال درجے پر موجود تھی۔ ایک بار بھی 1.25 لاکھ میں سے کسی نے عرض نہیں کیا قوم موسیٰ کی طرح کہ یا رسول اللہ آپ تو دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے، ہمیں بھی دکھائیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ کہا محبوب آپ نے دیکھا ہے، ہم آپ کو دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی صفت بیان کر دی۔ اور آگے فرمایا دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، ان کا صرف نظریہ ہی ٹھیک نہیں، تقویٰ نظریے کا نام ہے، کہا ان کا صرف نظریہ ہی ٹھیک نہیں، یقیمون الصلاۃ، فرمایا ان کا عمل بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے ان کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ان کا صرف نظریہ ہی ٹھیک نہیں، عمل بھی ٹھیک ہے، اور عمل ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ فرمایا ان کے اندر سخاوت بھی یتن درجے کی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے وہ رب کے دیے ہوئے میں سے بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ ایک صفت کیا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری کیا؟ یقیمون الصلاۃ، بول کے بتانا ہے، نہیں گال چنگی نہیں لگی تو ہمیں، نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین نے جو ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے بولو خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، رب تعالیٰ نے جو تمہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے اس میں سے رب کا حصہ نکالو، زکوٰۃ دو۔ اچھا آپ قربان جائیں رب کے اس فضل پر کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں سے غریبوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، رب غریبوں کے عیبوں پہ کس قدر پردہ پوشی فرماتا ہے، اور غریبوں کو کس طرح اپنا بنا رکھا ہے رب تعالیٰ نے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا غریب مال اللہ کی طرف سے کم ملنے پر صبر کرے، ہائے ہائے نہ کرے، چوری کی طرف نہ جائے، ڈاکہ زنی کی طرف نہ جائے، کسی کا مال چھینے مت، ظلم اور زیادتی اور قتل و غارت کا بازار گرم نہ کرے، اس لیے کہ اگر رب تعالیٰ نے اسے دنیا میں تھوڑا دیا ہے تو قیامت والے دن رب اس سے تھوڑے پر راضی ہو جائے گا۔ یعنی اس کے پاس اگر بہت زیادہ اعمال صالحہ کی کثرت اور انبار نہیں بھی ہوں گے تو رب تعالیٰ دنیا میں اس کے غریب ہونے کی وجہ سے اس کی تھوڑی نمازیں بھی قبول فرما لے گا، اس کے تھوڑے حج بھی قبول فرما لے گا، تھوڑے اعمال بھی قبول فرما لے گا۔ اور ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غریبوں رب تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے مال تھوڑا دے کر، اور دوسری جہت میں تم پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ مال جو ہے وہ انسان کو رب سے غافل کر دیتا ہے، رب کا باغی اور سرکش بنا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں مال تھوڑا دیا، ایک جہت میں امتحان ہو گیا، امتحان کا بھی اجر رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، دوسری جہت میں رب تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے، تو یہ بھی رب کا فضل۔ اور فرمایا آخرت میں اس کا اجر رب تعالیٰ تمہیں یہ عطا فرمائے گا کہ فرمایا جب محشر کا میدان لگے گا، جنت پہ جانے کے فیصلے ہو جائیں گے،
رب تعالیٰ جن سے راضی ہوگا، عمل قبول فرما لے گا، ان کے لیے داخل جنت ہونے کا اعلان کرے گا۔ فرمایا دنیا میں جن کو رب تعالیٰ نے مال تھوڑا دیا ہے، رب تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس اعزاز سے نوازے گا کہ فرمایا میری امت کا غریب میری امت کے امیر سے 500 سال پہلے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ 500 سال 500 سال فرمایا ان کو پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ میرے عزیزو، زکوٰۃ کا تعلق بھی تقوی سے ہے۔ اگر انسان کا تقوی کامل نہیں تو انسان زکوٰۃ دے بھی تو اس کو بھی جو ہے وہ دکھاوے کی نظر کر دیتا ہے، زکوٰۃ دے بھی تو اس کو جو ہے وہ بعض اوقات ذاتی مفادات کی نظر کر دیتا ہے کہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے کہ جس پہ احسان ہو جائے کہ بعد میں پھر وہ ہمارے کام بھی کرتا رہے۔ زکوٰۃ کا تعلق بھی تقوی سے، نماز کا تعلق بھی تقوی سے، ایمان کا تعلق بھی تقوی سے۔ اسی لیے میں نے اس دن بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں میرے عزیزو، تقوی دنیا داروں والا نہیں، تقوی محبوبوں والا، محبوبوں والا، کہ جس میں یہ عنصر غالب رہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں، اور میں جس گناہ سے بچ رہا ہوں اس لیے بچ رہا ہوں کہ میرے محبوب مجھ سے راضی رہیں۔ کہا کبھی بھی وہ اس ڈر سے نہ کرے کہ میں اس سے یہ مرتبہ حاصل کروں گا، اس سے یہ مقام حاصل کروں گا، کہا اس کے کرنے میں بھی یہ عنصر غالب ہو کہ محبوب راضی رہیں، اور کسی گناہ سے بچنے میں بھی یہ عنصر غالب ہو کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ حافظوا علی الصلوات۔ یار ایک تو ٹائم شروع ہوندہ تے نال ہی مک جاندہ ہے۔ اجے تے ساڑی داڑھیں بھی گرم نہیں ہوئی ہیں یارا، اجے تے ساڑی داڑھ بھی گرم نہیں ہوئی، اجے تے ہون ساڑا جا کے گلا کھولے تے ٹائم مکنے لگا ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چلو فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ درمیانی نماز عصر والی۔ اور میں سبحان اللہ یہ لطیف بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اکثر آپ مساجد میں جائیں، بقیہ نمازوں میں بھی الحمدللہ رش ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے کہنے میں تاثیر دیکھیں، رب کے کہنے میں تاثیر دیکھیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اب رب کے کہنے کا کمال دیکھیں کہ رب نے کہا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیان والی عصر کی نماز کی۔ آپ صبح سے لے کے عشاء کی نماز تک دیکھ لیں، مسلمانوں کا سب سے زیادہ رش عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کہنے کا اثر ہے، یہ میرے رب کے کلام کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو لوگ نہیں بھی پڑھے ہوئے سبحان اللہ قربان جائیں کہ تاثیر ان کے دلوں پر بھی رب کے کلام کی موجود ہے۔ اس مجمع میں کئی سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہوگا، لیکن اللہ کے کلام کا اثر ان کے دل پر بھی موجود ہے۔ دوستان عزیز وقار، اب ایک ہے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، اور میں یہاں آپ کو بالکل یہ تشریح کر کے نہیں دوں گا کہ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ آج جڑے مولوی نے یہ نمازاں پڑھ دے نے، اساں جڑے دا انگوٹھیاں پائی بیٹھے ہیں اسی نمازاں قائم کرنے ہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اپنی قوم پہ یہ ظلم ہے۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں ظہر کی نماز یہاں پڑھتا ہوں تو عصر جو ہے میں جا کے مکہ شریف میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بھی اپنی قوم پہ ظلم ہے، اور میری قوم بھی میں مطالبہ کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں، عرضی کرتا ہوں اپنی قوم سے، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں۔ آپ کو جو یہ کہتا ہے نا کہ میں تسا ایتھے پڑھ لو تو میں جا کے مکہ شریف پڑھنی ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں آپ پہ۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سارے نہیں بولے، وہ ظلم کر رہے ہیں آپ پہ، آپ کو بہکا رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے تو مکہ میں نماز پڑھتے رہے، جب حضور مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے 10 سال میں ایک بار بھی نہیں فرمایا ایسے آبا تسا فجر ایتھے پڑھ لو نا، آج میرا دل پہ کرتا ہے میں مکہ شریف پڑھا جا کے۔ اچھا حضور چاہتے تو جا سکتے تھے، وہ محبوب ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایک رات میں جاتا ہے سدرۃ المنتہا، لا مکان کان قاب قوسین او ادنی، پلٹ کر واپس آتا ہے، کائنات کا نظام روک دیا جاتا ہے۔ وہ محبوب چاہتا تو جا سکتا تھا، یہ کمال ہونے کے باوجود بھی محبوب
اپنی قوم کے درمیان رہ کے نمازیں پڑھتے رہے، قیامت تک کے لیے عملاً سرکار سبق دے گئے۔ میں طاقت رکھنے کے باوجود یہ جملہ نہیں کہتا کہ تساں ایتھے پڑھو تو میں مکے پڑھنی ہے جا کے، فرمایا قیامت تک سمجھ لو اس بات کو میرے کردار سے اور میرے عمل سے کہ جو یہ کہے کہ تساں ایتھے پڑھو نہ تو میں جناب مکہ شریف پڑھنا جا کے، جھوٹا ہے۔ نہیں آپ نے تائید نہیں کی میری بات کی، شاید آپ ناراض ہیں میری بات سے۔ وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، گمراہ کر رہا ہے، خود دال ہے، لوگوں کو مدل بنا رہا ہے، اس لیے کہ نبیوں کے امام جو یہ کمال رکھتے ہیں وہ بھی اپنی قوم میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں، اپنی قوم میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے باجماعت پڑھنا۔ اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 100 بار مبارک۔ اور میں یہی تربیت اپنی قوم کی آج عرض کرنا چاہتا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ کوشش کرے باجماعت نماز پڑھنے کی۔ میں آپ کے دل و جان کو اور آپ کے ذہنوں کو میں مضبوط کرنے کے لیے حضور کے کچھ فرمان عرض کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے لیے، حضور نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ باجماعت نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ آ کے، فرمایا تنہا پڑھنے سے، اکیلے پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مسجد میں چل کے جاتا ہے، مسلمانوں کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا مسلمانوں کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے تنہا پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اپنا عمل بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کا، جیسے ہم یہاں موجود ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نماز میں فلاں لوگ شامل ہوتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ فہم دین کورس میں فلاں لوگ شامل، مجھے چہرے یاد ہیں کون شامل ہوتا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اتنے دنوں تک فلاں آدمی جو ہیں وہ شریک رہے۔ یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ پتر نہ کڑی ویکھ ہاں کی کرنی کڑی ویکھ، اس طرح نہ کریا کرو یار، یہ بے قدری ہوندی ہے۔ ایک آدمی بیٹھا جو ہے گفتگو کر رہا ہے، تو آدمی سبق پڑھا رہا ہے اور فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہے، تو پھر گھڑی ویکھ دیو، جی گھڑی ویکھنی تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھے جی نماز پڑھ، نہ جی بس ناراض نہیں ہونا۔ آخر اگر خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، میاں صاحب پورے ملک میں رولا پا سکتے ہیں ہمیں کیوں نکالا، سانو بھی تو اتنا کاکا ہے نا، ہم یہ کہہ سکے کہ بھئی گھڑی کیوں دیکھی آپ نے، تو ساڑھے تے اعتماد رکھو، انشاءاللہ پورے ٹائم تے تو انہوں چھڑ دیاں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا عمل بیان کرتے ہوئے کہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے فرمایا میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی صحابی بھی باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہا کرتا تھا۔ میں نے جتنے صحابہ کو دیکھا فرمایا ہر ایک باجماعت نماز پڑھا کرتا تھا، سوائے 2 طرح کے لوگوں کے، ایک منافقین کا طبقہ اور ایک جو بیمار ہوا کرتے تھے۔ فرمایا بیمار بعض اوقات نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے، اور منافقین بکثرت نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ اکیلے پڑھا کرتے تھے۔ بیمار کی حالت بیان کی کہ بیمار کس درجے کا ہوتا کہ وہ جماعت میں شامل نہ ہو پاتا، فرمایا اس درجے کا کہ جو خود چل نہ سکے 2 لوگ اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھا کے سہارا دے کے مسجد لائیں، ایسا بندہ جو تھا وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل نہ ہوتا، گھر رک جایا کرتا۔ وگرنہ فرمایا تھوڑا بہت بیمار ہوتا تو مجال صحابی کی کہ کوئی صحابی جماعت سے پیچھے رہ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو اتنا پاکیزہ فرما رکھا تھا، حضور نے ان کے دلوں کو اتنا ستھرا فرما رکھا تھا۔ ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، جسے یہ پسند ہے، جس کی آرزو ہے اور تمنا ہے کہ میں قیامت کے دن جاؤں تو میرا شمار منافقوں میں نہ ہو، میرا شمار جو ہے وہ کافروں میں نہ ہو، میرا شمار جو ہے وہ اپنا باغیوں میں نہ ہو، سرکشوں میں نہ ہو، سر تسلیم خم کرنے والوں میں ہو۔ فرمایا جسے یہ اچھا لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے رب سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، تو فرمایا 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔
پانچوں نمازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا عطا فرمایا۔ سنن الہدا کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے محبوب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، اس کی پیروی کرو، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور فرمایا اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی، جس طرح ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے سحری کھا لی، اب زیادہ کھا لی ہے، چلا نہیں جاتا، قہری نماز پڑھ لو۔ فرمایا اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی تو فرمایا گویا تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور آگے پھر فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت سے دور ہو جاؤ گے، ہدایت کے راہ سے دور ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے قصداً جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی، علیحدہ پڑھتا رہا، فرمایا کافر ہو جائے گا۔ یہ میں کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں عرض کر رہا، حالانکہ فقیہ کا فتویٰ بھی میرے لیے حجت ہے، اس امت کے لیے حجت ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کو چنا ہے حضور کی امت کے تربیت کے لیے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جس نے قصداً جماعت چھوڑی کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد کو گیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا جتنے قدم چل کر گیا ہر قدم کے بدلے رب تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر قدم کے بدلے رب تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دے گا، ہر قدم کے بدلے۔ اور نسائی شریف میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا اور پھر فرض نماز کی جماعت کے لیے چلا اور جا کے اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، امام کے ساتھ، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور طبرانی شریف میں آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت نہ پڑھنے والا جان لیتا، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت اور شان اور مرتبہ اور مقام جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے والا جان لیتا تو فرمایا وہ کبھی پیچھے نہ رہتا، حتیٰ کہ اس قدر نکاہت بھی ہوتی، کمزوری بھی ہوتی، بیمار بھی ہوتا کہ وہ چل نہ پاتا، فرمایا گھسیٹتا ہوا اپنا جسم مسجد تک لے جاتا، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اگر یہ جانتا ہوتا کہ با جماعت نماز پڑھنے کی شان کیا ہے، با جماعت نماز پڑھنے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب پانے کے لیے، فرمایا 40 دن با جماعت نماز پڑھی۔ کتنے دن؟ ٹائم تھوڑا ہے، بول کے بتانا ہے۔ 40 دن۔ اور اس کی کیفیت کیا تھی کہ اس نے تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ مکبر نے کہا تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پہ نمازی کھڑے ہوئے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر کا امام کے ثنا پڑھنے سے پہلے جو شامل ہو گیا وہ تکبیر اولیٰ پا گیا۔ فرمایا جس نے 40 دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ثواب پانے کے لیے، رب کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھی، اور با جماعت نماز کی کیفیت کیا رہی کہ اس نے تکبیر اولیٰ قضا نہ کی، نہ چھوڑی، فرمایا رب تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور ایک منافقت سے آزادی۔ جو امام کے ساتھ مسجد میں آ کے 40 دن با جماعت نماز پڑھ لے، امام کی اقتداء میں تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ کرے، نہ چھوڑے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دے گا، رب تعالیٰ اس کا سینہ بھی منافقت سے پاک فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔